برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں اور یورپ کا مسئلہ جو ہے، بریگزٹ کا مسئلہ جو ہے وہ لائف لائن بن چکا ہے اس وقت برطانیہ کے لیے، برطانیہ کے شہریوں کے لیے خاص طور پر. اس کے بارے میں اس وقت لیبر پارٹی جو ہے وہ بھی خاموش ہے، لیکن کنزرویٹو پارٹی کے اندر بہت ہلچل مچی ہوئی ہے جیسے اور اب تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ یا تو ٹوٹ جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ تھریسا میں جو ہے وہ کوئی ڈراسٹک سٹیپ لے لے. اس کے بارے میں کچھ آپ؟ میرا خیال ہے کہ تھریسا میں جو ہے وہ شاید ریزائن نہیں کرتے، کیونکہ جو اس کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہے اور معاملات حل نہیں ہو رہے. سو یہ سجاد کریم بھی شاید کو 20 کو کر رہا ہے وہ مظاہرہ، اور اسی طرح اور ہو رہا ہے کچھ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پہ سیکنڈ ریفرینڈم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے بریگزٹ کے معاملات کو حل کرنے میں. اور ڈیوڈ کیمرون سیاح آدمی تھا، اس نے فوری طور پر ریزائن کر دیا، حالانکہ جو اس کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. اب تھریسا میں جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکی، سیدھی سی بات. اور اس کا کچھ نہ کچھ تو حل نکلنا چاہیے. میرا خیال ہے ایک سیکنڈ ریفرینڈم ہو جانا چاہیے. میں بٹ صاحب میں آپ کے ساتھ اس بارے میں تھوڑا سا اس بارے میں اختلاف کروں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تھریسا میں جو ہے وہ استعفیٰ دے گی، کیونکہ وہ سٹبن ہے اور اس مسئلے کے اوپر وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ بریگزٹ ہر حال میں ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتی ہے جو ہارڈ لائن، کیونکہ اگر وہ یہاں سے سٹیپ بیک کرتی ہے تو پھر یہ کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس پریشر کے اوپر یورپ کی کچھ باتیں جو ہے وہ مان لی، جو یورپ کی سخت لگی ہوئی شرائط اس کو شاید مان لے. میرا خیال آپ کا کیا خیال؟ لیکن پارٹی کے اندر بغاوت بھی تو ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مارگریٹ تھیچر کے خلاف بغاوت ہوئی، اس کے بعد ٹونی بلیئر کے خلاف بغاوت ہوئی. تو یہ بغاوت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ارکان کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ ہمیں سیکنڈ ریفرینڈم کرانا چاہیے. تو اگر سیکنڈ ریفرینڈم سے مسئلہ حل ہوتا تو کیوں نہیں کروایا جاتا؟ کروا لیں. صحیح. کیونکہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یورپ میں سے جب اگر نکل آئے تو یورپ میں جانا آنا بہت سے لوگوں کو تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا یہ کاروباری طور پر. آپ کا کیا خیال ہے صفدر صاحب؟ بہت نقصان ہو سکتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ ابھی بریگزٹ سے نکلیں گے تو کیا ہوگا، اکانومی ان کی کتنی تباہ ہوگی. لیکن اس وقت جو کنزرویٹو پارٹی نے بالکل ایک دم سے جو ہے وہ ڈیڈ لائن پہ آ گیا تھا 48 آورس کا. جی وہ 48 آور جو ہے امپارٹنٹ ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم پر اتنا سخت ذہنی دباؤ ہے کہ مجھے نہیں امید کہ وہ رات کو سوتی بھی ہوگی. تو یا تو وہ پھر اس مسئلے سے بھاگ جائیں گے، وہ ریزائن کر دیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی بھی ٹوٹی ہے اس معاملے میں. تو یا پھر یہ ہے کہ وہ کچھ اس کے بارے میں ایسا کوئی ٹھوس حل پیش کریں گی جو ارکان کو قابل قبول ہو. اگر ارکان کے لیے قابل قبول حل وہ پیش نہ کر سکے تو بغاوت بہرحال موجود ہے، بغاوت بھی ہو سکتی ہے، یا ریزائن یا بغاوت. اب بغاوت آپ کی بات میں وزن ہے، کیونکہ دیکھیں جی ان کا وزیر خارجہ چلا گیا، ان کا وزیر داخلہ چلا گیا، تو ادھر بغاوت تو وہی ہو گئی. اہم ترین وزیر جو ہیں وہاں سے نکل گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ کے مسئلے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ متفکر ہیں. کوئی بھی برطانوی شہری ہو، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایشیا سے ہو یا پاکستان سے ہو، مشرق وسطیٰ سے ہو، یا وہ برطانیہ کے ہی بارن ہو صدیوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اور ہم سب کو اس مسئلے میں جو ہے وہ یہاں کی لوکل پارٹیوں کے ساتھ رابطہ ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہماری نسلوں کا جو ہے نا حفاظت ہو سکے. جی